جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. خود بولو تو بہت میٹھا لگتا ہے اور جب کوئی دوسرا بولے تو بہت کڑوا. زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب کچھ لیتی ہے تب لحاظ نہیں کرتی. کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا. منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا. انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے. اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں بہت سچے تھے اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے. اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو آپ کی دستک حماقت ہے. زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی. بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی. انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا. اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو. تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور بے شک میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے. پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں. اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا. میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں. میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں، اور یہ لوگ پر اسرار سمجھتے ہیں مجھے. میں بدلتے ہوئے حالات میں ڈھل جاتا ہوں. دیکھنے والے اداکار سمجھتے ہیں مجھے. رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے. بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے. اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی. مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں. کچھ لوگ ہماری زندگی میں ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے اور نہ ہی آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی بات پر مجبور کرتے ہیں. یہ لوگ بس آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں. 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے. رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل، برداشت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین. عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے. بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے. بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے. جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے. اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. لہٰذا تعلق وہیں بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں. علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے. ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے. فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں. پریشانی میں مذاق نہ کرو اور خوشی میں تانا نہ دو.
اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر آپ مڈل کلاس سے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے عزیز احمد کی ایک کتاب سے ایک یادگار بات پڑھی تھی کہ یہ صرف مڈل کلاس کی خواتین ہوتی ہیں جو حیا اور معصومیت رکھتی ہیں اور ان کا تحفظ کرتی ہیں۔ نچلی کلاس تحفظ کی استطاعت نہیں رکھتی اور اپر کلاس بے تحفظی کی استطاعت رکھتی ہے، تو اس بات کی وجہ سے مجھے مڈل کلاس بہت پسند ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا ہوگا مجھے؟ جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود محبت کا اظہار کرتی ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو جان لیں کہ اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ اس دنیا میں سب سے اکیلا انسان وہ ہے جو رات کے کسی پہر اپنی تکلیف سے ہار جاتا ہے۔ آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گرتے ہیں، وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی اذیت کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوبل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کر کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ مجھے اب رشتوں میں خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ جس رشتے میں خاموشی ہو مجھے محسوس ہوتا ہے شاید میں وہاں بوجھ ہوں۔ اب کوئی ایک قدم مجھ سے دور ہو تو میں 10 قدم دور ہو جاتا ہوں۔ اب رشتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، کیونکہ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ کسی رشتے نے ختم ہونا ہو تو اس کے پیچھے بھاگنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نصیب بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ ہی باہر کا حسن نظر آتا ہے اور نہ ہی اندر کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہیں۔ آپ سال بدلتا دیکھ رہے ہیں، ہم نے سال بھر لوگوں کو بدلتے دیکھا۔ پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں، جنہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو جائے۔ مطلبی ہے